نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی 5 آیات مبارکہ آیت نمبر 55 سے لے کر 59 تک یہ شامل ہیں۔ یہ نہایت اہم موضوع چل رہا ہے جب سے اس رکوع کا آغاز ہوا ہے، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک فرد جرم عائد کی ہے اور امت محمدیہ اور امت مسلمہ کو ایک طرح کی پیشگی تنبیہ کی ہے کہ ان سے ہم نے تاج سرداری چھینا اور امت محمدیہ کو دیا ہے۔ ان کے اوپر ہم نے بے شمار نعمتیں کی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، اور ان کی اسی ناشکریوں کا تذکرہ اسی چھٹے رکوع سے شروع ہے۔ اور اللہ رب العزت نے متعدد ان کی ناشکریوں کا تذکرہ کیا، نافرمانیوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، وَإِذْ کے جو الفاظ ہیں، اور جب ہم نے یہ کیا، اور جب ہم نے یہ کیا، جب ہم نے فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، جب ہم نے دریا میں تمہیں غرق ہونے سے بچایا، تمہیں راستہ دیا، فرعونیوں کو وہاں پر ڈبو دیا، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دیا، اور جب تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، تب ہم نے تمہاری توبہ کی ایک صورت نکالی۔ تو اس طرح سے یہ معاملات ابھی تک آگے چل رہے ہیں۔ اور آج کے درس میں جو آیت نمبر 55 ہے، اس میں ان کی مزید ایک نافرمانی کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے وہ بدبختی کا مظاہرہ کرتے تھے اور اللہ کے انبیاء کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے رسوا اور لاجواب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن، آمن یؤمنو، یہ باب افعال سے فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ جب اس کے شروع میں لن داخل ہوتا ہے، ایک نفی کی جاتی ہے لا کے ساتھ کہ نہیں کیا یا نہیں کریں گے یا نہیں ایمان لے کے آئیں گے، جیسے لا یؤمنون، لا یؤمنون، قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، نہیں ایمان لانا۔ لیکن لن نؤمن، جب لفظ لن داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے شروع میں، تو وہ پختہ نفی کے لیے ہوتا ہے کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لیں گے۔ ڈٹ گئے اور ضد پر اتر آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہم ہرگز تیرے لیے ایمان نہیں لانے والے۔ تیرے لیے سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ، جو تم تختیاں لے کر کے آئے ہو، جو تم یہ احکام لے کر کے آئے ہو کہ رب کی طرف سے، ہم نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے کے آئے۔ اچھا، شرط کیا لگائی ان بدبختوں نے؟ حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرا، واضح، کھلی آنکھوں کے ساتھ، نیکڈ آئی کے ساتھ، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے کہ وہ آئے، وہ تمہارے ساتھ کلام کرے اور ہمیں یہ کہے کہ جی ایمان لے کر کے آؤ، یہ میرا موسیٰ ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میری کتاب ہے۔ بدبختی کا انتہا دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کا تذکرہ قرآن مجید میں اور مقام پر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ النساء کی آیت نمبر 153 کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام سے جو مشرکین مکہ ناجائز مطالبت کیا کرتے تھے، ان کو تنبیہ کرنے کے ذیل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ الفاظ وہاں پر فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 153 سورۃ النساء کے اندر، یسألک اہل الکتاب، محبوب آپ کے یہاں کے جو مشرکین ہیں یا جو اہل کتاب ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں جو آپ کی قلب نازاں پہ گرا گزرتا ہے، یہ آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسمان سے کتاب ہمارے سامنے اترے اور ایک ہی وقت میں پوری کی پوری اترے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر، اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سألوا موسیٰ اکبر، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ اس سے بھی بڑا کیا تھا؟ وہاں پر موجود ہے، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھا دیجئے جہرا۔ جہرتن کا مطلب واضح، کھلا۔ جہران کا لفظی معنی بلندی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اس میں کچھ جہری نمازیں ہوتی ہیں، کچھ سری نمازیں ہوتی ہیں۔ سری وہ ہوتی ہیں کہ جس میں قرات غیر واضح ہوتی ہے یا آہستہ ہوتی ہے، امام قرات کر رہے ہوتے ہیں، مقتدی نہیں سن رہے ہوتے، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جہری نمازیں ہوتی ہیں جو کہ واضح ہوتی ہیں، کھلی ہوتی ہیں، مقتدی قرات کو سن سکتا ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ تو جہرن کا مطلب یہ ہوتے ہیں، کھلا، واضح، بلند اور سب کو نظر آنے والا۔ فرمایا حتی نر اللہ جہرا، انہوں نے وہاں پر بھی یہ کہا تھا
अरिन अल्लाह जहरा। तो आया नंबर 153 सूरह निसा के अंदर भी ये तज़किरा मौजूद है। तो अल्लाह ने फरमाया फिर हमने क्या किया, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़ा, वहाँ पर यह हुआ कि पकड़ ली, बस पकड़ लिया तुमको साइक़ा, एक चीख ने। और जब यही तज़किरा वाक़े के इसी हिस्से का, मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चूँकि कुरान मजीद में जा बजा मौजूद है, तकरीबन 46 के करीब मकामात ऐसे हैं मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा मौजूद है। जब यह तज़किरा पहुँचता है सूरह आराफ के अंदर, सूरह आराफ के नंबर 155 के अंदर, वहाँ पर क़द्र तफसील के साथ मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको ये सज़ा दे दी, बछड़े को पूजा करने की सज़ा ये दी कि अपने अपनों को कत्ल करो, उसके बाद फिर लोगों का मुतालबा अपनी जगह पर था कि हमने अल्लाह को वाज़े देखना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 लोग जो कि उनके प्रोमिनेंट लोग थे या उनके मजलिस शूरा के मेंबर थे, उनको अपने साथ लिए और चले कोहे तूर की तरफ। वख्तारा मूसा कौमहू सबईन रजुलन लिमीक़ातिना, अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, उन्होंने वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि हम तो रब को नहीं देख रहे, सामने आए हमारे साथ आकर के बात करें, खुली आकर के बात करें। ज़ाहिर है कि इस तरह का मुतालबा नाजायज़ था। याद रखें कि दो चीज़ों में फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा कोई सवाल या कोई चाह जो है वो मोहब्बत की गर्ज़ से होती है, इत्मीनान क़ल्ब की गर्ज़ से होती है, ईमान मौजूद होते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दरख्वास्त की थी, रब्बी अरिनी अंसुर इलैक, ऐ अल्लाह तू मुझे दिखा दे, अंसुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इसी तरह की दरख्वास्त जो है वो तीसरे पारे के अंदर सूरतुल बकरा के ज़ैल में मौजूद है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, रब्बी अरिनी की फ़तुहिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखा तो किस तरह से मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अवलम तुमिन, इब्राहीम क्या आपको यकीन नहीं है, ईमान नहीं रखते आप? अर्ज़ की वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं अपने दिल को इत्मीनान देना चाहता हूँ। तो तुमानियत क़ल्ब या शौक़ की गर्ज़ से जो सवाल होता है उसकी नौइयत अलग होती है, लेकिन जो लाजवाब करने की गर्ज़ से, बदबख्ती की गर्ज़ से और एतराज़ की गर्ज़ से जो सवाल होता है, सवाल बराए सवाल होता है, तो ज़ाहिर है कि उसकी नौइयत मुख्तलिफ़ होती है, उसका नतीजा भी मुख्तलिफ़ होता है। यही कुछ इन लोगों के साथ हुआ कि भाई असल चीज़ तो ईमान बिल गैब है। मुतालबात पूरे करा के मौजज़ात देख करके ईमान लेकर के आना तो असल नहीं है। असल चीज़ है बिन देखे ईमान लेकर के आना। जैसा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा की शान तो बुलंद है, उनका मकाम बुलंद है, लेकिन मेरे बाद में आने वाले उम्मती जो मुझे बिन देखे ईमान लेकर के आएंगे उनको दोहरा अजर है कि देखा नहीं। तो बिन देखे ईमान लेकर के आना, कुरान मजीद का तो आगाज़ ही यहीं से होता है। सूरह अल-बक़रा की शुरू में फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं बिल गैब। मुत्तकीन की जो सिफ़ात हैं, सबसे पहली सिफ़त ईमान बिल गैब की बयान फरमाई। वो जो तारीख़ी वाक़यात के अंदर हमने बड़ों से सुना है, पढ़ा है, खलीफा हारून रशीद और उनकी बीवी जो बाज़ार से गुज़र रहे थे, वो पालकी से उतरी और उन्होंने देखा कि सड़क के एक किनारे पर एक बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, वो कुछ बेच रहे हैं। वो उनके पास गई, सलाम किया, बाबा जी से पूछा क्या बेच रहे हो? तो उनके पास मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे थे जिस तरह बच्चे खेला करते हैं। पूछा कि ये क्या है? तो वो फरमाने लगे कि ये मैं जन्नत के घर बेच रहा हूँ। तो वो अल्लाह वाली थी, तो वो पहचान गई कि ये अल्लाह वाले हैं, कोई गहरी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे उसकी कीमत पूछी कि इसकी कीमत क्या है। तो उन्होंने कुछ दराहिम, चंद एक दराहिम बताई, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दराहिम बताई। तो जो उनके हस्बैंड थे खलीफा साहब, वो मना कर रहे थे कि ये ऐसे ही बातें हैं, छोड़ें इस बात को, जन्नत तो जन्नत है, उसके घरों के तो क्या कहने, उस तरह से बाज़ारों में थोड़ी ना बिकेंगे, और ये तो मिट्टी के घर अपने हाथों से बनाए हुए हैं, तो कोई इनकी सिग्निफिकेंस नहीं। ले गए, घर ले गई वो। तो रात को बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखा कि जिस तरह का घर मिट्टी का उनकी अहलिया लेकर के आई थी, ऐसा ही एक शानदार महल है जन्नत के अंदर। वो उसमें दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन दरबान दाखिल नहीं होने देता। वो कहते मेरी बीवी का घर है, वो कहते नहीं आप नहीं दाखिल हो सकते। हड़बड़ा कर जब उठे तो दिन का इंतज़ार करने लगे और जल्द अज जल्द बाज़ार पहुंचने की कोशिश की। जब पहुंचे तो वही बाबा जी वहाँ बैठे हुए सदा लगा रहे हैं, जन्नत के घर ले लो, जन्नत के घर ले लो। वो शौक़ के साथ उतरे और दिल में शुक्र किया कि शुक्र है वो मौजूद हैं। उनके पास पहुँचे तो उनको कहने लगे कि वो एक घर चाहिए मुझे। जन्नत का घर बेचते हो? हाँ जी। क्या कीमत है इसकी? इसकी जनाब इतने दीनार है।
ایک دن قبل وہ دراہم کے اندر تھی اور ایک دن بعد جو ہے نا وہ دینار کے اندر آ گئی. جس طرح پاکستان کے اندر چیزوں کے ریٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، آج کچھ ہے کل کچھ ہے. خلیفہ صاحب بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ میں کس ملک میں آ گیا ہوں، کوئی پاکستان تو نہیں ہے. خیر اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہماری حالت زال پر رحم فرمائے، جو اللہ معتذرہ کے طور پر بیچ میں بات آ گئی. خلیفہ نے سے پوچھا کہ قیمت کیا ہے، تو بزرگوں نے آج بتائی دینار کے اندر. وہ ہڑبڑا کر انہوں نے پوچھا سٹ پٹا کے کہ کل دراہم کے اندر تھی، میری بیوی نے یہ خریدا ہے آپ سے اور آج آپ دینار کے اندر دے رہے ہیں. تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے کہ وہ بن دیکھے لے کر کے گئی تھی اور اب آپ دیکھ کر کے آئے ہو. بن دیکھے کا سودا الگ ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے بعد ان کا سودا الگ ہوتا ہے. اللہ والے تھے. تو عرض یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ایمان بالغیب نے لے کر کے آئے، ضد کر بیٹھے کہ ہم تو جانا چاہتے ہیں، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں. تو سورہ جو آراف ہے اس کے نمبر 155 کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لیا، ساتھ لے کر کے گئے. وہاں پر جا کر کے انہوں نے ضد لگائی کہ ہم نے تو دیکھنا ہی دیکھنا. فلما اخذتهم الرجفہ، تو ان کو ایک رجفہ نے پکڑ لیا. یہاں پر ہے صاعقہ، وہاں پر ہے رجفہ. رجفہ کہتے ہیں ہلا دینے والی چیز، جو جسم کے اندر جنبش پیدا کر دے، زلزلہ نما چیز. صاعقہ کہتے ہیں چیخ کو یا دھماکے کو. دونوں ہی چیزیں ممکن ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر غشی طاری ہوئی اور ایک موت کی سی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی، یا بعینی ہی موت آ گئی ان کو، جیسا کہ یہاں پر الفاظ بھی موجود ہیں. آگے آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا فَأَخْذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو پکڑ لیا صاعقہ نے، ایک چیخ نے، ایک عذاب نے اللہ کی طرف سے جو بھی کڑک آئی. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ سارا کچھ ہوا کہ تمہارے لوگوں نے جب اس طرح کی بدبختی کی تو ان کو ہم نے یہ سزا دی. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر دیکھو پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے جلا بخشی، ہم نے تمہیں دوبارہ سے بعثت دی، تمہیں دوبارہ اٹھایا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی تم مر چکے تھے. یہاں پہ کچھ حضرات نے یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں پر ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہوئی تھی یا غشی طاری ہوئی تھی، موت طاری نہیں ہوئی تھی. ضرورت نہیں ہے اس طرح کی تعویل کرنے کی. جب قرآن مجید کے الفاظ واضح ہیں، موت کا لفظ موجود ہے تو موت کا مطلب موت ہے. اور دوسری رہی بات کہ دوبارہ پیدا کرنے کی، تو اللہ رب العزت کا یہ اسلوب قرآن مجید میں جا بجا ہے. بار بار ایمان بالبعثت، ایمان بالآخرہ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے. تو اللہ رب العزت کے ہاں کیا چیز ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے سامنے ہی اس دنیا میں موت کے بعد کسی کو زندہ کر کے دکھا دے. قرآن مجید میں متعدد مثالیں. تو یہ چیز مومنین کے لیے تو بعید از عقل ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھے سیدھے الفاظ موجود ہیں من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اللہ کی نعمتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ بندہ اس پر شکر ادا کرے. قرآن مجید کتاب حکمت کا یہ عام اسلوب ہے، جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی اس طرح کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد تشکرون، یشکرون، وشکرو، اس طرح کے الفاظ موجود ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اس لیے تھی تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو، شکر گزار بن جاؤ. پھر اسی طرح سے نعمتوں کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تمہارے اوپر الغمامہ، بادلی کا. ظلل یظلل، سایہ کر دیا، ظلال سے ہے سایہ، غمام بادل یا بادل کا ٹکڑا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کر دیا تمہارے اوپر من اور سلوہ. گویا کہ اس ایک آیا میں، آیا نمبر 57 کے اندر دو نعمتوں کا تذکرہ ہے. ایک ہے غمام، بادلی کا سایہ. یہ کب ہوا تھا؟ جب یہ لوگ مصر سے واپس آ رہے تھے اپنے وطن کی طرف. سرائے سینہ لق و دق صحرا، اور تا حد نظر صرف ریت ہی ریت، اوپر چمچماتی دھوپ ہے، سخت تپش ہے، اور کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی سائبان نہیں. اور یہ 6 لاکھ کے قریب افراد ہیں، تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف میں ہوں گے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر احسان کیا. دن بھر ایک بادل کا ٹکڑا آتا اور وہ ان پر سایہ کر کے رکھتا تاکہ یہ لوگ تپش سے اور ہیٹ سٹروک سے جو ہے وہ بچ سکے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان تھا. فرمایا کہ یہ سایہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے اوپر کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی سپر سٹور نہیں ہے، کوئی مارکیٹس نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، معاش ہے نہیں.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے کا کیسا بندوبست کیا، تمہارے اوپر من و سلوہ ہم نے اتارا۔ من جو ہے یہ ایک طرح کے شبنم کے قطرے تھے جو رات کو آسمان سے گرتے تھے، زمین پر جیسے ہی گرتے تھے وہ ایک موتی کی شکل اختیار کر لیتے تھے، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رس بھر دیا جاتا تھا، گویا کہ وہ ایک طرح کی شیریں دانوں کی شکل میں وہ ان کے لیے ڈھال جاتے تھے، جس سے ان کے جو کاربوہائیڈریٹس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے جو سلوہ تھے یہ ایک بٹیر کی شکل کا مفسرین فرماتے ہیں، ایک پرندہ تھا۔ راتوں کو وہ آتے تھے ان کے کیمپس کے باہر آ کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، جن کو یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کو بھون کر کے کھا لیتے تھے، گویا کہ یہ تازہ خوراک تھی، ان کی پروٹینز بھی پوری ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہر انسان ہم میں سے محنت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، فقط اس لیے کہ اس کا کھانا پینا پہننا، اس کی روزیات پوری، پیٹ کے لیے سب سے زیادہ محنت انسان کرتا ہے، اور ان کو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے لیے اس طرح سے آٹومیٹک ایک سسٹم ان کی خوراک کا لگایا ہوا تھا۔ فرمایا یہ ہم نے تمہیں کیا، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کلو، تم کھاؤ، من طیبات کی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یعنی من و سلوہ اس سے زیادہ پاکیزہ کیا ہے؟ آسمان سے صاف ستھرا کھانا تمہارے اتر، طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وما ظلمونا، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر یظلمون، ظلم کرتے۔ گویا کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے، ناشکری کرتے، تو بندہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ کفران نعمت یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے انسان کے پاس جو کچھ ہو، جو نعمت ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس پر اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں کی طرف دیکھ کر کے خود جو ہے جھونپڑے کے اندر بیٹھا ہوا دوسرا کی کوٹھیوں اور محلات دیکھ کر کے اللہ کی ناشکری کی طرف اترا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا امتحان ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہم نے تمہیں کہا، قلنا ہم نے تمہیں کہا، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی کے اندر، اس بستی کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ یہ فلسطین جو کہ ارض موعود تھی اسرائیلیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ تم اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ، اور وہ جو علاقہ تھا اس کے اوپر ایک بہت طاقتور قوم تھی، عمالقہ نامی قوم، اس کا تذکرہ آتا ہے، ان کا قبضہ تھا۔ ان سے کہا کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم کھاؤ وہاں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، راغداً جی بھر کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ یاد رکھو کہ تم داخل ہونا دروازے سے، ادخلو داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے، وقولوا حطہ اور یہ کہتے ہوئے، حطۃ حطۃ حطہ، حطہ یہ حط مطلب جھاڑنا، جیسے درختوں سے پتوں کو جھاڑا جاتا ہے، یہ مراد یہاں سے یہ ہے کہ گناہوں کو جھاڑنے کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ حطۃ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یہ شہر، یہ ملک، یہ ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا، یہ ارض موعود تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ، ہم تمہیں فتح دیں گے، اس بستی میں تمہارے داخلے کو آسان کر دیں گے، وہ زمین ہم نے تمہارے لیے مقدر کر کے رکھی ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا، وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ العزیز، پارہ نمبر 6 کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے 26 کے درمیان میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے مقدر میں ہے کہ وہ تمہیں ملے گا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، نہ پھرو اپنی پیٹھوں کے اوپر، علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم بہت لوزرس ہو جاؤ گے، خسارے میں آ جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ جب تمہیں اللہ وعدہ دے رہا ہے کہ جاؤ، 6 لاکھ لوگ تھے تقریباً، ان میں سے کوئی 1 لاکھ تو نوجوان ہوں گے، یا 50,000 کے قریب تو آسانی سے فوجی یا ٹرینڈ لوگ نکل سکتے تھے جو لڑائی میں جا سکتے تھے، اتنے زیادہ قبائل تھے، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وارن بھی کیا، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ آگے سے کہتے ہیں موسیٰ وہاں پر تو جبار سخت لوگ ہیں، وہ تو بہت آرمڈ اور ملیٹنٹ لوگ ہیں، بہت سیزن لڑاکے ہیں وہ سارے۔ ان فیہا قوما جبارین،
ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم وہاں پر داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے. گویا کہ تم اللہ سے کہو کہ فرشتے بھیجیں، وہ ان کو اٹھا کر کے باہر پھینکے، تب ہم ٹھاٹھ کے ساتھ اندر داخل ہوں، ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، ہم تو وہاں پہ داخل نہیں ہوں گے. ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. کیا بات ہے، وہ نکلیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذين، صرف دو لوگ تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، روایت میں آتا ہے کہ بعد میں وہ نبی بھی بنے، جناب یوشع، ایک وہ تھے. اور ایک اور شخص تھے جن کا نام کچھ آتا ہے روایات میں، کالب یا کلب. دو لوگ تھے جنہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ ہم جائیں گے لڑائی کرنے کے لیے. قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. انہوں نے قوم سے کہا، تقریریں کی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ، تم داخل ہو جاؤ، فَإِنَّا غَالِبٌ، ہم ہی غالب آئیں گے، اب ہمت تو کر کے دیکھو. تو وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ ہم نہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا اور تیرا رب جائے وہاں پہ لڑنے کے لیے. إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ، بے شک ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. تب اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ زمین اب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے. یتیہون فی الارض، اب تم 40 سال تک اسی جگہ پر وادی تی کے اندر، یہ جو صحرائے سینا ہے، تمہیں اب یہاں پر گزارنے ہیں. سارا دن چلتے رہتے تھے، شام کو جب اس امید پر ہوتے تھے کہ ہم نے کوئی منزل کراس کر لی ہے، تو زمین گھوم کے پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے وہ داخل ہوئے. یہ ایک بہت بڑی سزا ہے. یہ ان کو ظاہری سزا تھی. اس طرح کی سزا معنوی اعتبار سے قوموں کو بھی ملتی ہے کہ جن کے اعمال اللہ ضائع کرتے ہیں، جو اللہ کی کانسٹنٹ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں پھر دوبارہ زیرو پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. کیلکولیشن میں وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے ہاں وہ بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اخلاص بیچ میں شامل ہوگا، سنسیئرٹی شامل ہوگی، تو وہ پلس پلس ہوتی جاتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو دنیا کی دولت چاہے جتنی مرضی ہو جائے کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہونا. بعد میں جو ہے وہ پوری کی پوری قوم وہ ختم ہوئی، وہ لوگ مرے. 40 سال میں ایک نسل پوری ختم ہوئی. جب ایک قوم کے اوپر زوال آتا ہے نا، پوری قوم کے اندر ڈر، بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، ان کے مورل سٹینڈرڈز تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس قوم کا حل یہی ہے، پوری ختم ہوگی، پھر نئی قوم آئے گی. تو وہ لوگ تھے، وہ مشقت کے اندر، تکلیف کے اندر پلے ہوئے تھے، وہ ہارڈ کور تھے. نئی جو نسل آئی اور ان کے اندر ایک جذبہ موجود تھا اپنی جگہ واپس لینے کا، اپنا ملک واپس لینے کا، تو نئی نسل لڑنے کے لیے تیار ہوئی. تب تک موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، جناب ہارون کا انتقال ہو چکا تھا. تو ان کے ایک حواری تھے جناب یوشع، ان کی نگرانی میں پھر یہ لوگ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے کہیں جا کر کے. پھر رب العزت نے ان کو فتح دی. تب بھی انہوں نے پھر بھی ناشکری کی. فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم جھک کر کے داخل ہونا سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے، کہ یہ فتح دراصل تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اس کی بہت اعلیٰ مثال حضور پاک علیہ السلام کے اسوہ نمونہ میں ملتی ہے. فتح مکہ کے وقت میں حضور پاک علیہ السلام جب داخل ہو رہے تھے، روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس سواری پر کہ جس پر حضور سوار تھے، اس کی گردن کے ساتھ، اس کے سر کے ساتھ ٹکرا رہی تھی. اس قدر عاجزی ایک فاتح جب واپس داخل ہوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے سورہ نمل میں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، فساد ہوتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، ایلیٹ کلاس کو پکڑ پکڑ کر کے ذلیل کرتے ہیں. پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے، لوگ کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کرتے تھے، گھوڑے دوڑاتے تھے شہزادوں کی لاشوں سے، ٹوٹل سویپ کرتے تھے، ذلیل کر دیا کرتے تھے. یہ ہمارے سامنے مثال ہے 1857 کی جو جنگ آزادی، اس میں کیا ہوا تھا؟ غدر میں ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو جتنے یہ لوگ تھے، ایلیٹ کلاس تھی جتنی، کیا ان کو ذلیل نہیں کیا گیا ان کے اپنے عملوں کی بدولت؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ جب تم داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے پہلے ٹانگیں داخل کیں اور سر کو جھکانا انہوں نے گوارا نہیں کیا. اور پھر ان سے کہا تھا حطۃ کہنا، ہمارے گناہوں کی معافی، پچھلے گناہوں پر معافی، لیکن ان بدبختوں نے کہا حنطۃ، گندم، روٹی مانگ رہے تھے. نغفر لکم خطایاکم، اللہ نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ کر دیتے ہیں محسنین کو، یعنی ان کا جتنا عمل ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، زیادہ بدلہ دیتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل دیا ان ظالموں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا اللہ کے قول کو بدل کیا دیا، جیسے میں نے عرض کیا حطۃ ان کو حنطۃ کہنا شروع کیا، روایت میں آتا ہے. غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ کہا، قیل لہم جو ان کو کہا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا حطۃ، لیکن انہوں نے کہا حنطۃ.
اب کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے اتارا ان کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا، رجسن عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ فسق یفسق، فسق ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جب انسان حد تجاوز کر جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذنب، گناہ، گناہ کھٹکتا ہے دل میں، تھوڑا سا بھی ایمان۔ اس کے بعد ہوتا ہے عصیان، یہ سرکشی کی طرف انسان کا سفر ہوتا ہے، نافرمانی سے آغاز ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ بھول پن کا ایک عجیب پاگل پن کا ایک دورہ پڑ جائے، عصیان۔ اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہوتا ہے بغاوت، سرکشی اور فسق کا، حد سے انسان تجاوز کر جائے، فاسق اور نافرمان بن جائے، یا باغی بن جائے، علی الاعلان، علانیہ گناہوں پر اترے۔ فرمایا کہ تم فاسق تھے، بما كانوا يفسقون، وہ لوگ فسق کرتے تھے تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔